کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر ماں جنت ہے تو اللہ نے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ جنت کے دروازہ کھلے بغیر آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دونوں کی رضامندی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور کچھ اور کڑوی باتیں میں عرض کرتا چلوں، قرآن اور احادیث کی باتیں میں کروں گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں دنیاوی طور پر کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا۔ آج آپ کو چوک چوراہوں پر ایسے نوجوان مل جائیں گے جو دھڑلے سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے دیا ہی کیا۔ اکثر نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میرے باپ نے اس جھوپڑی کے علاوہ مجھے دیا ہی کیا۔ میرے باپ نے مجھے اس جھوپڑی کے علاوہ دیا ہی کیا۔ وہ نوجوان بھائی جن کی ذہنیت ایسی بن گئی ہے، جو یہ سوچتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے دیا کیا ہے۔ فیصل رضا برکاتی اسے پیغام دیتا ہے، تم یہ کہتے ہو نا کہ میرے باپ نے مجھے دیا کیا ہے، باقی باتیں تو دور کی بات ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے باپ نے تجھے دیا کیا ہے، ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، تم باپ کے نام کے بغیر تم اپنے نام کے آگے سے باپ کا نام ہٹاؤ، اور باپ کے نام کے بغیر تم اس ملک ہندوستان میں صرف آدھار کارڈ بنوا کر دکھا دو، پھر کہنا تمہارے باپ نے تجھے دیا کیا، پھر کہنا تیرے باپ نے تجھے دیا کیا۔ تیرے باپ کے نام کے بغیر تیرا آدھار کارڈ نہیں بن سکتا۔ تو کہتا ہے تیرے باپ نے تجھے دیا کیا۔ اور آگے بڑھ کے عرض کرتا ہوں، جو نوجوان بھائی ایسا کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اس جھوپڑی کے علاوہ مجھے دیا ہی کیا ہے، فیصل رضا برکاتی تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے، تمہیں یہ چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہاری سوچ ایسی بن گئی ہے کہ تمہارے باپ نے اس جھوپڑی کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں دیا ہے، تم اپنے نام کے آگے سے اپنے باپ کے نام کو ہٹاؤ، پھر دیکھو جو دنیا تجھے آج حلالی کہہ رہی ہے کل تجھے حرامی کہتی ہے یا نہیں کہتی۔ یہ باپ کے نام کی برکت ہے، جو نام تیرے نام کے آگے لگا ہوا ہے، اس نام کی برکت ہے کہ دنیا تجھے حلالی کہتی ہے۔ اگر تیرے نام کے آگے باپ کا نام نہ ہو تو دنیا تجھے حلالی نہیں حرامی ہے۔ دنیا آج تجھے جائز سمجھتی ہے، ہمیں جائز سمجھتی ہے، تو اس باپ کے نام کی برکت ہے۔ اگر ہمارے نام کے آگے باپ کا نام نہ ہو تو دنیا ہمیں جائز نہیں ناجائز ہے۔ تو کہتا ہے تیرے ماں باپ نے تجھے دیا کیا ہے۔ میرا پورا وجود، ہم سبوں کا پورا وجود ہمارے ماں باپ کے وجود سے۔ ہم اگر اپنے جسم کی چمڑی نکال کر اور اس چمڑی کا جوتا بنا کر اپنے ماں باپ کے قدموں میں پہنائیں، پھر بھی ہم اپنے ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ اور تو کہتا ہے کہ تیرے باپ نے تجھے دیا کیا۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے۔ ہمارے پیر کے ناخن سے لے کر ہمارے سر کے بال تک یہ سب ہمارے ماں باپ کا قرضدار ہے۔ یہ سب ان کے وجود سے ہمارا وجود ہے۔ ہمیں دنیا ان کے نام سے جانتی ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ نہ ہوتے ہمارا وجود نہیں ہوتا، ہم دنیا میں نہیں ہوتے۔ حضرات محترم، ماں باپ کی بہت شان ہے۔ ماں کی کیا شان ہے میں بیان کرتا چلوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میں نماز کی حالت میں ہوتا، میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، اب میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں آتا، اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیتا کہ ماں کا مقام کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے حضور نماز کی حالت میں ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز کو چھوڑ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں جاتا، میں اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا
اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیتا کہ ماں کا مقام کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے۔ حضرات محترم، آپ یاد رکھیں، اللہ نے آپ کو کتنی بھی دولت عطا کر دی ہو، آپ اس دولت سے دنیا کی ساری نعمتیں خرید سکتے ہیں۔ دنیا کے بازار میں بڑے سے بڑا بازار لگتا ہے، میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ کچھ ملک ایسے ہیں کہ اگر انسان کے پاس پیسہ ہو تو انسان بھی خریدے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ بڑی سے بڑی نعمت خرید سکتے ہیں، لیکن دنیا کے کسی بھی بازار سے ماں باپ کو خرید کر نہیں لا سکتے۔ حقیقی ماں باپ کا درجہ کوئی نہیں لے سکتا۔ جو تمہارے حقیقی ماں باپ ہے، پیسہ ہے وقتی طور پر کوئی بھی بیٹا بول دے گا، لیکن جو حقیقی ماں باپ کا دل ہوتا ہے، جو حقیقی ماں باپ ہوتے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی بازار سے تم خرید کر نہیں لا سکتے۔ حقیقی ماں باپ کا دل کیسا ہوتا ہے، سماعت کر لیں۔ ایک خوبصورت واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 4 سے 5 سال کی عمر ہے، اس بچے کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا، باپ نے دوسری شادی کر لی۔ باپ ایک دن دوسری شادی کے بعد ایک دن باپ گھر میں بیٹھا، اپنے اس بچے کے چہرے کو دیکھ رہا ہے جس بچے کے ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس باپ کو بچے پر بہت پیار آتا ہے، بچے کو پاس بلاتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے، اے میرے بیٹے، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری پہلے والی ماں اچھی تھی یا یہ والی ماں اچھی تھی؟ 4 سے 5 سال کا بچہ کہتا ہے کہ اے میرے والد محترم، میری جو پہلی ماں تھی نا وہ جھوٹی تھی، یہ جو ماں ہے یہ سچی۔ باپ کہتا ہے، بیٹا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، کیسے تیری پہلی والی ماں جھوٹی تھی یہ سچی ہے؟ تو بچہ کہتا ہے، میری جو پہلی والی ماں تھی نا وہ کہتی تھی، بیٹا اگر تم پڑھنے نہیں گئے، اگر تم نے میری بات کو نہیں مانا، تم کھیلنے چلے گئے، تم پڑھنے نہیں گئے، تو میں تمہارا کھانا بند کر دوں گا۔ جب تم کھیل کر گھر واپس آؤ گے میں تمہیں ماروں گی۔ بیٹا آگے کہتا ہے کہ میں اکثر اپنی ماں کی بات کو کاٹ دیا کرتا تھا، میں پڑھنے نہیں جایا کرتا تھا، میں اکثر کھیلنے چلا جایا کرتا تھا، لیکن جب کھیل کر واپس آیا کرتا تھا میری ماں مجھے مارتی بھی نہیں تھی، میرا کھانا بھی بند نہیں کرتی۔ میں کھیل کر آیا کرتا تھا، میری ماں مجھے پیار سے بٹھاتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتی تھی۔ وہ ماں جھوٹی تھی۔ وہ ایک طرف تو کہتی تھی بیٹا کھیلنے چلے گئے تو میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی، میں تجھے ماروں گی، مارتی بھی نہیں تھی اور کھانا بھی بند نہیں کرتی۔ یہ ماں سچی ہے، یہ ماں جو کہتی ہے وہی کرتی ہے۔ یہ ماں بھی یہی کہتی ہے کہ بیٹا اگر تم پڑھنے نہیں گئے، اگر تم کھیلنے چلے گئے تو میں تمہارا کھانا بند کر دوں گی اور تمہیں ماروں گی۔ جب میں کبھی کھیلنے چلا جاتا ہوں، پڑھنے نہیں جاتا، جب میں لوٹ کر گھر پہ آتا ہوں تو یہ ماں مجھے مارتی بھی ہے اور کھانا بھی بند کر دیتی ہے۔ اتنا سننا تھا تو اس باپ کے آنکھ سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے۔ اس باپ نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ بچہ تو معصوم تھا، اسے کیا معلوم کیا صحیح کیا غلط، لیکن باپ کو تو معلوم تھا۔ حضرات محترم، یہ حقیقی ماں باپ کا دل ہوتا ہے کہ اپنے بچے کی ہزاروں غلطیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے، اپنے بچے پر کبھی ظلم و ستم نہیں کرتی ہے، اپنے بچے کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ ماں باپ آپ کے لیے جنت و دوزخ ہے۔ دنیا ہی میں آپ ان کی جتنی خدمت کر لیں گے آپ کے لیے یہ فائدے کا سودا ثابت ہوگا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، ہم جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کر رہے ہیں
کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہونے والا ہے، یہ بدلہ ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جس طریقے سے پیش آ رہے ہیں، آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے، کل وہ بھی آپ کے ساتھ اس طریقے سے ہی پیش آنے والا ہے۔ آپ اگر اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کا بچہ بھی آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھے گا۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں تو آپ تیار رہیں، مرنے کے بعد جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی، دنیا ہی میں آپ کا بچہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی پیش آئے گا جیسا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ حضرات محترم، ماں کا مقام کیا ہے؟ بہت ساری احادیث کریمہ اس پر کتب احادیث میں موجود ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ابھی یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی حجاج ہر ملک سے مکہ شریف پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک انسان حج کے لیے 5 سے 7 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے۔ 5-7 لاکھ روپے خرچ کرنے کے باوجود کوئی بھی حاجی یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہی ہوگا یا قبول ہی ہو گیا۔ کوئی بھی حاجی یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ 5 سے 7 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے، ملک ہندوستان سے مکہ جا رہا ہے، راستے کی مصیبتیں برداشت کر رہا ہے، لیکن وہ دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج اللہ نے قبول ہی کر لیا ہے۔ لیکن یہ ماں کی شان ہے اور یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی بیٹے نے محبت بھری نگاہ سے ایک بار اگر اپنے ماں کے چہرے کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک طرف تو 7 سے 8 لاکھ روپے خرچ کرے، اپنے ملک سے کسی اور مکہ جائیں، راستے کی مصیبتیں برداشت کریں، پھر بھی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا حج قبول ہو گیا ہے۔ لیکن ماں کی یہ شان ہے کہ اگر کسی بیٹے نے اپنے ماں کے چہرے کو ایک بار اگر محبت سے دیکھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی حدیث پاک میں آگے ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کسی بیٹے نے 100 مرتبہ اپنے ماں کے چہرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا تو کیا اس کے لیے 100 حج کا ثواب ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، وہ جتنی مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے حج مقبول کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ ذات محترم، یہ ہے ماں کی شان، یہ ہے ماں کی عظمت۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آج جب ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہے، تو اکثر کم علمی کی وجہ سے ہم لوگ کبھی کسی دعا تعویذ کرنے والے مولانا صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یا مؤذن صاحب کے پاس، یا مسجد کے امام صاحب کے پاس، یا پیر صاحب کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں میرا کام نہیں چل رہا ہے، میری روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ تعویذ دے دیں یا آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میرا کاروبار چلنے لگے۔ نوجوانوں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ مؤذن صاحب یا یہ امام صاحب یا یہ پیر صاحب یہ اگر آپ کے حق میں دعا کریں گی، ان کی دعا قبول ہی ہوگی، کہیں پر اس کی کوئی گارنٹی موجود نہیں۔ کوئی بھی عالم دین کسی بھی کتاب سے یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ اس کی گارنٹی ہے کہ اگر کوئی پیر صاحب یا کوئی امام صاحب آپ کے حق میں دعا کر دیں گے تو ان کی دعا قبول ہی ہو جائے گی۔ لیکن اسی دنیا میں اور آپ کے گھر کے اندر ایک ایسی ہستی موجود ہے، اگر اس نے آپ کے لیے دعا کر دیا، اگر اس نے سچے دل سے اگر اپنے دامن، اپنے آنچل کو اللہ کی بارگاہ میں لہرا دیا تو اس کی دعا قبول ہی ہوگی۔ حدیث پاک میں اس کی گارنٹی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے، کبھی آپ کا اگر کاروبار نہ چلے، روزی میں برکت نہ ہو، تو امام صاحب کے پاس، مؤذن صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس بعد میں جائیے گا، پہلے اپنے ماں کے پاس جائیے گا۔
اپنی ماں سے کہیے گا اے میری والدہ محترمہ میں پریشان چل رہا ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ اگر ماں نے دعا فرما دیا تو یقین جانے آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئی اور ساری پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اور حضرات محترم کچھ باتیں اور عرض کرتا کہ 5 منٹ میں انشاءاللہ عز و جل میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ کچھ باتیں عرض کرتا چلوں۔ آج اسی معاشرے میں نے دیکھا ہے، ایسے بچے کے ماں باپ کو دیکھا ہے جو بچہ خود پر بہت خرچ کرتا ہے، ایک پینٹ 3-3 ہزار کا پہنتا ہے، ایک شرٹ 2-2 ہزار کا پہنتا ہے، 3 سے 4 ہزار کے جوتے پہنتا ہے، لیکن اس کے گھر میں آپ چلے جائیں تو اس کی بوڑھی ماں ایک پرانی ساری پر سال گزارنے سے مجبور ہوتی ہے۔ وہ بیٹا جو برانڈ کے نیچے کوئی بات ہی نہیں کرتا، اگر شرٹ بھی پہنے گا تو برانڈڈ پہنے گا، جوتا بھی پہنے گا تو برانڈڈ پہنے گا، گھڑی بھی پہنے گا تو برانڈڈ پہنے گا۔ میں نے اس کے باپ کو دیکھا ہے، اس مجبور باپ کو بھی دیکھا ہے جو ایک پھٹی ہوئی لنگی میں سال گزارنے پر مجبور ہے۔ میں نے اس باپ کو بھی دیکھا ہے کہ جس کا بیٹا صرف سیر و تفریح پر سال میں لاکھوں خرچ کرتا ہے۔ میں نے اس کے باپ کو دیکھا ہے جس کے جیب میں چائے پینے کا پیسہ نہیں ہوا کرتا۔ ایسے بچوں پر لعنت ہے جو خود پر تو اتنا خرچ کرتے ہیں لیکن اس کے ماں باپ ایک پھٹی ہوئی ساری میں یا ایک پھٹے ہوئے لنگی میں سال گزارنے پر مجبور ہے۔ آپ یاد رکھیں یہ آپ کی ساری رعنائیاں، یہ سارے آپ کے عیش و عشائش، یا آپ کے کار، یا آپ کے بنگلے، یا آپ کی گاڑیاں، یا آپ کے اچھے کپڑے اسی بوڑھے ماں باپ کے قدموں کی برکت ہے جس کو آپ نے اپنے گھر کے ایک کونے میں آپ نے ٹھکانے لگا دیا ہے، جس کے بارے میں آپ کی سوچ یہ بن گئی ہے کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ سٹیا گئے ہیں۔ اسی بوڑھے ماں باپ کے قدموں کی برکت ہے کہ آج آپ اچھی زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ جو آپ کے رزق میں فراخی دے رہا ہے اسی بوڑھے ماں باپ کے قدموں کی برکت ہے۔ اور سماج بھی ایسے بچوں کو اچھا نہیں کہتا۔ میں بھی سماج میں رہتا ہوں، الحمدللہ میرے بھائی مجھے جانتے ہیں، میں علی پٹی جامع مسجد کا امام بھی ہوں اور اپنے پنچایت کا میں اپ سرپنچ بھی رہا ہوں، ابھی بھی ہوں، تو میں پنچایت وغیرہ میں بھی جاتا ہوں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ سماج میں بھی جو سماج کے اچھے لوگ ہیں ایسے نوجوانوں کی کبھی تعریف نہیں کرتے جو خود کو بہت اچھا پہنتے ہو لیکن اس کا چھوٹا بھائی بہن یا اس کے ماں باپ کے پاس ایک اچھا کپڑا نہ ہو، ہمیشہ سماج میں اس کی تعریف ہوتی ہے جو خود پھٹا پرانا پہنے لیکن اپنے ماں باپ کو اچھی زندگی دیتا ہے، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو اچھی زندگی دیتا ہے، اسے اچھا پڑھاتا ہے، اسے اچھا لکھاتا ہے۔ حضرات محترم میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خود پر خرچ نہ کریں، اللہ نے نوازا ہے تو آپ خود پر بھی خرچ کریں، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے ماں باپ کو دیکھیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، انہیں کبھی برا بھلا نہ کہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ سٹیا گئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسا ہی بوڑھا باپ حاضر آیا، بڑی خوبصورت حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے، نصیحت کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ آج ہم لوگ میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو بوڑھا سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں ایک بیٹے کا ستایا ہوا بوڑھا باپ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بیٹا اپنے کسی بھی سامان کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ بیٹے کا ستایا ہوا بوڑھا باپ آقا کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کر رہا ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا وہ بیٹا جس بیٹے کے لیے
میں نے رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، حلال کو حلال نہیں سمجھا، حرام کو حرام نہیں سمجھا۔ جس بیٹے کے لیے میں نے اپنی خواہشوں کو مار کر جس بیٹے کی خواہشوں کو پورا کیا، کیا باپ کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی ہے کہ میں بھی کسی اچھے ریسٹورینٹ میں جا کر کھانا کھا لوں؟ ارے باپ کی عمر آج ہمارے معاشرے میں 20 سے 22 سال میں شادی ہو جاتی ہے، 25 سال میں، 27 سے 28 سال میں بچہ ہو جاتا ہے، 30 سے 32 سال باپ کی عمر ہوتی ہے، لیکن باپ وہیں سے اپنی خواہشوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں اس کے جیب میں کہ وہ چاہے تو کسی اچھے ریسٹورینٹ پہ جا کے کھانا کھا لے، لیکن وہ خود کھانا نہیں کھاتا اچھے ریسٹورینٹ میں، وہ خود اچھا نہیں پہنتا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اسے اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے۔ وہ صبح سے شام تک اس بات کے لیے کوشاں رہتا ہے کہ میں جس طریقے سے بھی زندگی جی لوں لیکن میرا بیٹا اچھی زندگی جیے، میرا بیٹا اچھا پہنے، اچھا پڑھے، اچھا کھائے۔ وہ صبح سے شام تک اپنے بچے کے لیے سوچتا ہے۔ وہ بوڑھا باپ جس نے اپنے بیٹے کے لیے رات کو رات نہ سمجھا، دن کو دن نہ سمجھا، وہ بوڑھا باپ آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بیٹا اپنی کسی بھی سامان کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ یا رسول اللہ، میرا بیٹا کہتا ہے کہ آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ کے اندر صحیح غلط کی تمیز نہیں رہی، آپ میرے جس سامان کو ہاتھ لگاتے ہیں آپ میرے سامان کو برباد کر دیتے ہیں، آپ میرے سامان کو خراب کر دیتے ہیں، آپ کی عمر ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ، میرا بیٹا مجھے میرے اپنے کسی بھی سامان کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ آقا نے ایک صحابی کو حکم دیا، جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کر لاؤ۔ اس کا بیٹا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں، کیا تمہارا باپ جو شکایت کر رہا ہے کیا یہ صحیح شکایت کر رہا ہے؟ وہ بیٹا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بات سچ ہے کہ میں اپنے باپ کو کسی سامان کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، لیکن یا رسول اللہ اس کے پیچھے میری وجہ ہے۔ یا رسول اللہ، میرے ابو کی عمر ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ، میری قیمتی سامان کو یہ ہاتھ لگاتے ہیں توڑ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ان کو صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے۔ آقا نے جیسے ہی بیٹے کے منہ سے یہ جملہ سنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں، انت و مالک لابیک، تو بھی، تیرا مال بھی، سب تیرے باپ کا ہے۔ تیرے باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جسے چاہے ہاتھ لگائے۔ سبحان اللہ۔ تو بھی، تیرا مال بھی، سب تیرے باپ کا۔ حضرات محترم، آج ہمارے سماج میں بھی بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو اپنے سامان کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے۔ صرف اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا، سٹیا گیا ہے، میرے سامان کو نقصان پہنچا دے گا۔ آقا کی یہ حدیث اور آقا کا یہ جملہ تمہارے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ تمہارے لیے ہے۔ آقا نے فرمایا، انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی، سب تیرے باپ کا۔ تیرے باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جسے چاہے اسے ہاتھ لگائے۔ حضرات محترم، ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ دے، ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، یہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کا بیٹا بھی آپ کی خدمت کرے تو آج آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ آپ آج اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کل آپ کا بیٹا بھی آپ کی خدمت کرے گا۔ ماں باپ کی دعاؤں کا بہت اثر ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی والدہ کو دفنانے کے بعد کوہ طور پر جانے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام
اکثر کوہ طور پر جایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جب آپ کوہ طور پر جانے لگے تو آپ کو ٹھوکر لگا، تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے موسیٰ ذرا سنبھل کے، اے موسیٰ ذرا سنبھل کے۔ ماں کی دعاؤں کا کیا مقام ہے، ماں کی دعاؤں میں کتنا اثر ہوتا ہے، میں یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، توجہ ادھر کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے، ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ ذرا سنبھل کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار عالم، میں اس سے پہلے کئی مرتبہ تیری بارگاہ کوہ طور پر آیا، تجھ سے ہم کلام ہوا۔ اے پروردگار عالم، اس سے پہلے کبھی مجھے وارن نہیں کیا گیا، کبھی مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ اے موسیٰ ذرا سنبھل کے۔ اے پروردگار عالم، آج کیا بات ہے کہ مجھے سنبھل کے آنے کو کہا جا رہا، مجھے وارن کیا جا رہا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ، آج سے پہلے جب تم اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے، جو ہی تم اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے، دوسری طرف تمہاری ماں اپنے آنچل کو ہواؤں میں لہرا کر میری بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتی تھی کہ اے پروردگار عالم، میرے بیٹے کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اے پروردگار عالم میرے بیٹے کی حفاظت فرمانا۔ اے موسیٰ، اس سے پہلے تمہیں کبھی اس لیے سمجھ کر آنے کو نہیں کہا گیا کیونکہ تیری ماں زندہ تھی، وہ تیرے حق میں دعائیں کیا کرتی تھی۔ آج تیری ماں زندہ نہیں ہے، آج وہ ہاتھ نہیں ہے تیرے حق میں دعا کرنے کے لیے۔ بے شک ماں کی دعا موت کے علاوہ تمام طریقے کے آفات و بلایات کو دور کر دیتی ہے۔ اے موسیٰ، اسی لیے تجھے آج سنبھل کے آنے کو کہا جا رہا ہے کیونکہ آج تیری ماں زندہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے ماں کے دعاؤں کا مقام کہ ماں کی دعا موت کے علاوہ تمام بلاؤں کو دور کر دیتی ہے۔ حضرات محترم، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین پر خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطیاں رہ گئی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔